آئیے چلیں بارگاہ نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کا زبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیم الرکوع والسجود فواللہ انی لأراکم من بعدی متفق علیہ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ ہر کوئی اللہ کے رسول نبی کریم خاتم النبیین نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور امت کے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ پہلی امتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے رسولوں سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ اور جب ایمان کا تقاضا یہ رہا لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ایمان کی شرط ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے اس طرح محبت کریں، اتنی محبت رکھیں کہ وہ اپنے والد اور اولاد سے بڑھ کر آپ کی محبت رکھتا ہے۔ اور جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا اے نبی آپ کہہ دیجئے انہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرنا ہوگا۔ جو
محبت کا دعویٰ کرے تو اسے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اتباع رسول یہ ثابت کرتا ہے کہ تم اللہ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہو، اور محبت کرنے والا اپنے محبوب کی کوئی برائی اور کوئی خطا یا کوئی کمی یا کوئی عیب جاننا نہیں چاہتا، نہ گرفت کرتا ہے، نہ اس کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ کوئی بھی کمی اس میں اپنے محبوب میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نور مجسم ہے، ایک نور ہے جو جسم لے کر آیا، ایک نور مجسم ہے، اور اس میں کوئی خامی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ وہ اللہ کے نور سے بنائے گئے ہوئے ہیں، اور نور ہر طرف بیک وقت دیکھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخیم الرکوع والسجود، تم رکوع اور سجود کو پوری طرح قائم کرو، واللہ خدا کی قسم، واللہ کے معنی خدا کی قسم، لا اراکم میں تم کو دیکھتا ہوں بعدی میرے پیچھے بھی۔ تو ہمارے نبی، ہمارے پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی ہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ وہ جس طرح آگے دیکھا کرتے ہیں اسی طرح پیچھے بھی اپنے اسی وقت دیکھا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پیچھے جو صحابہ کرام نماز میں رکوع اور سجود کیا کرتے تھے، جب وہ صحیح نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پیچھے دیکھتے اور انہیں تاکید فرمائی کہ تم اس کو پوری طرح ادا کرو، یعنی میں تمہیں خدا کی قسم جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا۔ تو ہم یہ سمجھنا کہ آپ صرف سامنے دیکھتے ہیں جس طرح کہ ہم بشر دیکھتے ہیں، ہم بشر ہیں اور وہ خیر البشر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ صفت عطا فرمائی کہ جس طرح ہم آگے دیکھتے ہیں اسی طرح وہ پیچھے بھی دیکھا کرتے ہیں۔ ایک وقت جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنے گھر پر مدعو کیے تھے کھانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں صحابہ بھی تھے۔ آپ جب بھی کہیں جاتے، کسی کے گھر پر دعوت ہوتی تو آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ
صحابہ کرام بھی ساتھ ہوتے، آپ کے ہمراہ ہوتے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اور آپ کے قدم مبارک جتنے آگے بڑھتے تھے ان کو پیچھے سے گنا کرتے تھے، 1 2 3 4 5 6۔ یہ تقاضے ہیں محبت کے۔ ایمان صرف، اسلام صرف اعمال کا نام نہیں ہے، اور جتنے بھی صحابہ گزرے ہیں وہ اپنی محبت کا اظہار ہر ممکن طریقے سے کیے۔ یہ تقاضا ہے محبت کہ محبوب کی ہر ادا کو دل و جان سے قربان ہو جائے۔ تو آپ پیچھے سے قدموں کو گن رہے تھے کہ کتنے، 1 2 3 4۔ تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آگے بڑھ رہے تھے، آپ نے پیچھے سے ان کو یہ گنتے ہوئے دیکھ لیا۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ اے عثمان بن عفان، یہ آپ کیا گن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا اے حبیب پاک، آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ جتنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں میں ان کو اس لیے گن رہا ہوں کہ اتنے غلام میں آزاد کر دوں۔ سبحان اللہ۔ جب محبت کی ایسی بات سنو تو سننے والوں پر بھی لازم ہے کہ سبحان اللہ کہے آواز کے ساتھ، کہ نہیں کہ سر ہم سن لیے دل کے اندر رکھ، نہیں، اظہار کی ضرورت ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ہاں، سبحان اللہ کہنا چاہیے آواز کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس سن لیے ہمیں دل میں ہے۔ ہاں بھائی، دل کے اندر جو محبت ہے اس کے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، یعنی میرے ہر قدم پر تمہیں یہ چاہیے کہ تم اپنی محبت کا اظہار کرو۔ یہ اتباع عمل کی نہیں ہے کہ نمازیں پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ محبت اپنے دل سے نبی کے لیے ظاہر کرنا، نبی کے ہر قدم پر، ہر اشارے پر، ہر بات، جو کوئی ان میں عیب جوئی کرے وہ بالکل مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے۔ محبوب میں کوئی عیب تلاش نہیں کرتا بلکہ خوبیاں ہی خوبیاں دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی شان ہے کہ وہ جس طرح آگے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے بھی آپ دیکھا کرتے تھے۔ فواللہ انی اراکم من بعدی، میں تم کو دیکھتا ہوں میرے پیچھے۔ تو ایسا کوئی نبی اس سے پہلے نہیں گزرا۔ اگر تو اللہ سے محبت کرتا ہے تو چاہیے کہ اللہ تجھ سے محبت کرے۔ اگر کوئی کسی سے محبت رکھتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ وہ بدلے میں ہم سے محبت کرے۔ یہ تقاضۂ محبت ہے جو آج تک دین کو ہمارے لیے بعینہ سنتوں کے ساتھ ابھی تک ہمارے پاس پہنچا ہوا ہے۔
اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرط رکھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان کنتم، اگر تم رکھتے ہو تو کیا ہوگا، تم اللہ کے محب ہو اور اللہ تمہارا محبوب ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ شرط و جزا کا جملہ ہے، فاتبعونی یحببکم اللہ، تو بدلے میں اللہ تم سے محبت کرنے کا دعویٰ یا تمہیں محبوب بنانے کا دعویٰ یا محب ہونے کا دعویٰ نہیں، بلکہ شرط لگا دی کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اعلان کرو، تم اپنے آپ کو ان کے محبت میں ان کے ہر قدم کو بعینہ ہی فالو کرو، تو ہوگا کیا، محبوب اللہ کا اگر رسول سے محبت نہیں رکھتا تو اس کا کوئی مقام نہیں۔ اللہ سے محبت رکھا یہ دعویٰ کرتا ہے تو چاہیے کہ وہ اپنے رسول سے محبت رکھے، تب وہ کیا بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یحببکم اللہ، جو اللہ کے رسول سے محبت رکھے گا وہ تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو محبوب رکھے گا، یعنی وہ محبوب سبحانی بن جائے گا۔ محبوب سبحانی اس وقت بنے گا جب وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اور ان کی اتباع کرے گا۔ اگر تو ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرنے کا وعدہ کرے گا تو تیرے دعوے کا کوئی ثبوت یا کوئی نتیجہ نہیں ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اللہ سے محبت کرنے والے کو محبوب بنانے کا وعدہ نہیں کرتا، شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، تب چل کر کے وہ اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بنتا ہے۔ محب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا وہ محبوب خدا ہوگا، وہی رضی اللہ عنہ بنے گا، اور وہی محبوب سبحانی بنے گا، محبوب حمدانی بنے گا، محبوب ربانی بنے گا۔ جو محبت رکھتا ہے یہ اس بات کو یاد رکھے کہ وہ اپنے محبوب میں عیب نہیں دیکھتا، عیب ملتا ہی نہیں اس کو، ان کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے رسول سے محبت کرنے کا حکم کیا ہے اس کے اندر، اور محبت کو جتانے کا، محبت کو ظاہر کرنے کا، تو اس لیے ہم اپنے نبی کے میلاد کو اعلان کرتے ہیں۔ میلاد ہی یہ بتاتا ہے کہ ہم خوش اتنے ہوئے ہیں کہ ہم آپے سے باہر، ہمارا نبی ہم جیسے چاہے اس کا اظہار کریں، اپنی محبت کا اظہار کریں اپنے نبی کے ساتھ، اور یہ بتائیں اور یہ جتائیں کہ ہم اس سے بڑھ کر اس کائنات کے اندر کسی اور سے ہم محبت نہیں رکھتے۔ کوئی ہمارے اوپر یہ حکم صادر نہیں کر سکتا
کہ اتنی محبت کیسے کیوں کرتے ہو تو ظالم دشمن، اگر تو عیب دیکھتا ہے کہ جیسے وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتے تو سمجھ کہ تیری حیثیت کیا ہے اور ان کی شان کیا ہے۔ وہ نور سے بنے ہوئے ہیں اور آگے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں اور پیچھے بھی اسی طرح دیکھتے ہیں، یعنی اس وقت کے صرف صحابہ کو نہیں دیکھتے ہیں، من بعدی آپ نے کہا کہ روز قیامت تک جو بھی آپ کے پیچھے آئیں گے ان سب پر آپ کی نظر کرم ہوگی اور ان سب کو دیکھیں گے کہ وہ کون آپ کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا ہے اور کون عداوت کا سلوک کرتا ہے، کون ظالم ہے جو آپ میں یہ کمی دیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے۔ واللہ وہ اللہ کے نبی کا مومن نہیں ہے، محب نہیں ہے۔ وہی محب ہوگا، وہی مومن ہوگا، وہی مسلم ہوگا، وہی ان کی نگاہوں میں آنے والا ہوگا جو اپنی محبت کا اظہار کرے اور خوشیوں سے جھوم جائے اور جس بھی طرح سے ہو اس کا اعلان اور ثبوت تو پیش کرے۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں، اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ ہم پیچھے والے ہیں، صحابہ کے بعد آخری زمانے میں آئے ہیں، ہم 1500 سال آپ سے پیچھے، لیکن ہم نگاہ سے اپنے نبی کے غافل نہیں ہیں۔ وہ ہم پر ہر آن جب ہم درود شریف پیش کرتے ہیں تو آپ ہماری طرف متوجہ ہوتے اور دیکھتے، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب لہ الاسماء الحسنی من احصاها دخل الجنہ۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا مغنی، 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 استغفرک یا مغنی،
استغفرک یا مغنی 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 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبير المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل الخبير المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي
البدی الباقی الوارث الرشید الصبور یا اللہ 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 یا مونیو یا مونیو یا مونیو یا مونی 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 صلی اللہ علی سیدنا محمد الظاہر 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 صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی 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 الظاہر وسلم علیہ اللہ اللہ
اللہ واللہ اللہ واللہ 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 واللہ